وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ یہ 18واں پارہ ہے سورہ المومنون۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی قدرت کے جو منظر ہیں ان کی منظر کشی کی، اور اس میں بھی اللہ کی توحید چمک دمک کر سامنے نظر آ رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ بنایا، میں نے یہ تمہارے لیے کیا اور میری یہ کاراگری، تو اس میں ایک جیسے زور آور کرنے والا کوئی چیز بتاتا ہے کہ میں نے کی اور نہیں یہ کو کر سکتا، تو اللہ ایسا رب ہے کہ اس کی کوئی مثل اور مثال نہیں ہے۔ مثال دینا بھی غلط ہے کہ اس جیسا، کیونکہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، تو ہم اپنی مخلوق سے، خلق مخلوق کو کہتے ہیں، ہم اپنی مخلوق سے غافل بھی نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ طریقۃ کی جمع ہے، اور اس سے مراد آسمان ہے۔ اور عرب طریقہ، جو چیز اوپر نیچے پھر اوپر نیچے جو چیز ہوتی، عرب اس کو طریقہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح آسمان بھی ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اس لیے ان کو اللہ نے طریقہ کہا ہے، یعنی یہ ہے اس کی وضاحت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، طریقۃ کی یہ جمع ہے طرائق، تو مراد کیا ہے؟ آسمان، یعنی اوپر نیچے جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک معنی راستہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ راستہ۔ کن کا راستہ؟ فرشتوں کے آنے جانے کا راستہ یہ ہے، اور اس سے اور پھر ستاروں کا راستہ، ستاروں کا بھی راستہ، فرشتوں کا آنے جانے کا۔ تو اس لحاظ سے اس کو طریقہ، اوپر نیچے جو چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے غافل نہیں، اس کو پتہ ہے کہ میری مخلوق جو ہے وہ اس کو کیا چاہیے، کیا ضرورت ہے ان کی، اور اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کا خیال بھی رکھنے والا ہے اور ان کو سب کچھ دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ میرا بندہ کہاں پہ ہے اس وقت، اور مخلوق کون سی ہے اور کہاں پہ ہے، کیا اس کا ارادہ ہے، ہر چیز کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا۔ پانی سے مراد بارش، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو اتارا بقدر، ایک اندازے کے ساتھ۔ اس کو پتہ ہے جتنا پانی چاہیے، جتنی بارش چاہیے، اتنی بارش اتنا پانی زمین پہ اتارتا ہے اللہ کے اندازے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کو زمین پر ٹھہرا دیتا ہے، یعنی بعض نہروں کے اندر، پھر سمندروں کے دریاؤں کے اندر، پھر ایسے کئی جوڑ ہیں اور کئی ایسے مقام ہیں جہاں پانی بارش کا رکتا ہے، اور ابھی بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ وہ رکا ہوا پانی اس شکل میں لوگ وہ بارش نہ ہونے کے بعد بھی اس کو کئی وقت تک، مہینوں تک استعمال کرتے رہتے ہیں۔ جہاں تک ابھی پمپ کا نہیں انتظام یا نہروں کا نہیں تو وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اندازے کے ساتھ اس کو ٹھہراتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں، لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ اگر پانی کی سطح زمین سے کافی نیچے چلی جائے تو کون ذات ہے جو پانی کو اوپر لے کر آئے؟ بارش ہی نہ ہو تو مخلوق تڑپ کر رہ جاتی ہے کہ پیداوار بھی نہیں ہوتی، اور پھر جو پیداوار ہے وہ نہ ہو تو انسان کیسے رہ سکے؟ حیوان، ان کا انتظام چارے کا، باغوں کا، پھلوں کا، وہ کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح ہو سکے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کس لیے بنائی، ان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا۔ پانی کو اگر اللہ تعالیٰ گہرا لے جائے تو کون ہے جو پانی کو اوپر لے کر آئے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھاتا ہے، رب اس کو کہتے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے باغات پیدا کیے، باغات بنائے، من نخیل، کن سے؟ کھجوروں سے، وعناب، انگوروں سے۔ ان پانی ایک ہے، اور ایک ہی پانی جب زمین کی تہ میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کھجور کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ اس پر پہلے پھل کس طرح کا ہوتا ہے، پھر ڈوکے، پھر کھجور، کس طرح کی کھجوریں ہیں، کوئی گول ہیں، کوئی بڑی ہیں، کوئی اجوا کھجور ہے، اتنی مہنگی کھجور جو 4,000، 5,000، 6,000، 7,000 تک کلو ملتی ہے۔ تو یہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے
اتنی کمال کی چیزوں کا انتظام کرتا ہے اور وہ ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے پانی اتار کر پھر باغات، کیسے؟ کھجوروں سے، من عناب، انگوروں سے، لکم فیہا فواکہ کثیرہ، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے، بہت سارے میوے خشک ہیں۔ اخروٹ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اور پستہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ چلغوزے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ بادام، سوگی اور گری کھوپا، یہ اور ساری کافی ساری چیزیں، اشیاء اللہ تعالیٰ نے ایک پانی اتار کر خشک میوہ جات، تار میوہ جات، کسی کی شکل کس طرح کی، کسی کی کس طرح کی، رنگ، لذت، ذائقے اور مختلف قسم کی انواع و اقسام، یہ ساری کی ساری بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی قدرت کے سارے جو مناظر ہیں ان کو اللہ نے بیان فرمایا ہے تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہ جائے توحید میں۔ توحید سب سے بڑی نعمت اور خزانہ ہے، اگر یہ نہیں تو انسان کے پلے کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، یہ میوے، یہ پھل پیدا کیے تم اس سے کھاتے ہو تمہاری خوراک کے لیے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ، اور طور سینا ایک پہاڑ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے موسیٰ کلیم اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ تو طور سینا پہاڑ کے اوپر ایک بہت درخت ہے بڑا، وہ شجرتم درخت ہے، تخرج نکلتا ہے، من طور سینا، طور سینا سے، تنبت بالدہن جو اگاتا ہے اس میں سے روغن زیتون نکلتا ہے، وصبغ للآکلین، اور وہ ایک طرح کا سالن ہے کھانے والوں کے لیے۔ پہلے وقتوں میں زیتون جو تھا اس سے روٹی ڈبو کر بطور سالن استعمال کیا جاتا تھا، اور زیتون بہت بڑی طاقتور چیز ہے، خوراک ہے۔ تمہارے جسم میں بہت سارے فاسد مادوں کو زیتون نکال دیتا ہے، بہت سے تمہارے لیے طاقت کا بندوبست بھی زیتون کرتا ہے۔ اور زیتون کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تخرج من طور سینا، وہ جو درخت ہے نا طور سینا سے جو نکلتا ہے، تنبت بالدہن، اللہ تعالیٰ وہاں سے جو تیل نکالتا ہے، وصبغ للآکلین، اور وہ صبغہ رنگ کو کہتے ہیں۔ صبغہ کس کو کہتے ہیں؟ رنگ کو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہت رنگ اچھا کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک طرح کا یعنی وہ سالن ہے، اور وہ بالدہن وہ تیل ہے یعنی روغن زیتون جو ہے، وصبغ للآکلین، اور وہ رنگ ہے کھانے والوں کے لیے یعنی سالن۔ اور اس کو صبغہ رنگ کو کہتے ہیں، اور یہ ایک طرح کا سالن ہے۔ اور پھر اس کو رنگ کیوں کہا صبغہ؟ اس لیے جب روٹی کا لقمہ اس میں سالن میں ڈبوتے ہیں تو روٹی کے ٹکڑے کے اوپر وہ رنگ چڑھ جاتا ہے، اس لیے اس کو صبغہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ روغن زیتون جو نکلتا ہے جب تم روٹی اپنا لقمہ اس میں ڈبوتے ہو تو اس کو رنگ چڑھ جاتا ہے، وصبغ للآکلین، اور وہ ایک طرح کا سالن ہے جو یعنی یہ رنگ ہے جو یہ کھانے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور چارپائیوں میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ چارپائے گائے ہے، بھینس ہے، تمہارے لیے بکری ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت بھی ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، اس کے پیٹوں میں سے اللہ تعالیٰ تمہیں دودھ پلاتا ہے۔ تم کہاں سے پیتے ہو؟ ان کے کیا مراد؟ جب دودھ دھوتے ہو، چوتے ہو تو وہاں سے نکلتا ہے اور وہ خالص دودھ ہوتا ہے، ملاوٹ سے پاک۔ وہاں اندر گوبر، وہاں ہی اندر پیٹ میں گوبر بھی ہے اور چارہ بھی وہاں جا رہا ہے، خون بھی ہے۔ وہ کون ذات ہے، کیسی اس نے مشینری سیٹ کی ہے کہ گوبر اور لہو اور پھر وہ چارہ، وہ سب کچھ مکس اپ ہو رہا ہے، وہاں سے اندر سے سفید رنگ کا خالص دودھ کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے۔ اس کو رب کہتے ہیں۔ نسقیکم مما فی بطونہا ولکم فیہا منافع کثیرہ، اس میں بہت سارا تمہارے نفع بھی ہے، تم بیچ لیتے ہو، پھر وہاں سے دودھ بھی فروخت کرتے ہو، خود بھی پی لیتے ہو، اور پھر مکھن بھی ہے اس میں سے، ملائی بھی ہے اس میں سے، پھر کریم بنتی ہے اس میں سے، پھر خالص دیسی کی، یہ سارے کے سارے انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اور کہاں سے نکلا؟ چارہ، اس میں سے اندر پیٹ کے اندر سارا سب کچھ مکس اپ ہو کر اللہ خالص دودھ سے تمہارے لیے کتنے بندوبست کر رہے ہیں، اور کون ذات ہے وہ یہ تم کو کھلاتا پلا، تم آگے سے پھر اس میں ملاوٹ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ بغیر ملاوٹ کے تمہیں دیتا ہے، جس طرح بغیر ملاوٹ کے
دودھ نکلتا ہے گائے اس کے حوانے سے، بھینس بکری، اور اسی طرح وہاں سے جو نکلا ہوا ہے وہ خالص دودھ ہوتا ہے، جو آسمان سے اپنے نبی پر اترا ہے وہ خالص دین ہوتا ہے۔ اس میں ملاوٹ ہو تو وہ بھی خالص نہیں رہتا، اس میں ملاوٹ ہو تو وہ بھی خالص نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس میں سے دودھ وہ جو پیتے ہو منافع بھی ہے کثیرہ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم میں سے تم اسے کھاتے بھی ہو، یعنی جانور دودھ سے دوڑ جائے پھر اس کو ذبح کر کے گوشت بھی کھا لیتے، اس کی کھال بھی تمہارے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سارا کچھ تو کھا جانا ہے، سریاں کھا جانا ہے، کھروڑے کھا جانا ہے، گوشت کھا جانا ہے، دودھ پی جانا ہے، کریمہ مکھن کیوں، پھر بھی تو آنا ہے کہ رب نہیں، رب دا نام سن کے ان جی جناب چہرے دا رنگ ہی بدل جاتا۔ تو اللہ وہ ہے، رب ہے، مخلوق ہے، مخلوق میں سے کسی طرح کوئی بڑے سے بڑا بھی اس رب کی ایک صفت بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اپنی قدرت بیان کر رہا ہے، والا وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور اوپر اس کے جو ہے یعنی کشتی، اس میں تم اٹھائے جاتے ہو۔ کیا مطلب؟ اس میں بیٹھتے ہو، پھر سفر کرتے ہو، تجارت کے لیے آتے جاتے ہو، تمہارے لیے پانی کے اوپر گہرا پانی، اگر کشتی الٹ جائے تو کون ہے تمہارا والی وارث؟ تو کشتیوں میں سے بڑی بڑی موجوں میں سے کشتی کبھی ایسے کبھی اس طرح کبھی اس طرح، قریب ہے انسان کا دل ڈرتا ہے کہ ابھی بس میں گیا، ابھی بس میں گیا، تو اللہ بڑی بڑی موجوں سے تمہارے بیڑوں کو بنے لگاتا ہے، پار لگاتا ہے، تم آتے بھی ہو جاتے بھی ہو، سمندروں میں دریاؤں میں سفر بھی کرتے ہو، تمہاری کشتیوں کو سنبھالتا بھی ہے کون؟ اللہ۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، یہ دعا ہے سمندر میں سفر کرنے کے لیے۔ تو سابقہ پہلے اوقات میں، پرانے وقتوں میں بحری جہازوں کے اندر ہی سفر کیا جاتا تھا۔ اور قاضی سلیمان منصور پوری، مجھے یاد آیا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی عظیم شخصیت ہندوستان میں، انہوں نے رحمت للعالمین سیرت کی کمال کتاب لکھی ہے، آج تک وہ اپنی مثال آپ ہے، اور جو عالم دین ہے اس کو رحمت للعالمین وہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کو بار بار مطالعہ کرنا چاہیے، اور وہ سیرت کی بہت کمال درجے کی کتاب ہے۔ اور قاضی سلیمان منصور پوری جب وہ بحری جہاز پر حج کرنے کے لیے گئے تو حج سے جب واپسی آئے نا، راستے میں طبیعت شدید خراب ہو گئی، ان کو معلوم ہو گیا جیسے میں نہیں بچوں گا، تو انہوں نے کیا کہا، مجھے جہاز کے اندر غسل دینا ہے، غسل دے کر کفن جہاز کے اندر دے کر تو جہاز سمندر کے اندر میرے جسم کو وہ سمندر کے حوالے کر دیں۔ تو قاضی سلیمان منصور پوری اللہ کی عظیم شخصیت، ولی کامل، اور وہ جج بھی تھے ہندوستان میں، جج، تو انہوں نے وہ کتاب لکھی، اور ان کا جسم پھر جب وہ فوت ہوئے تو جہاز کے اندر، بحری جہاز کے اندر ان کے جسم کو غسل دے کر کفن دے کر پھر حوالے کر دیا گیا، یعنی سمندر پتھر باندھا جسم کے ساتھ، وزنی پتھر باندھ کر سمندر کی تہہ کے نیچے وہ چلے گئے۔ تو یہ بھی یاد رکھو، پانی کے اندر جو جاتا ہے جانور اس کے جسم کو کھا لیں، مچھلیاں کھا لیں، تو قیامت کے دن وہی ان کی قبر ہے، وہیں سے وہ برآمد ہوگی، تو وہیں سے اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا